بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت نہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 1 ہجرت نبوی پڑھیں گے۔ ہجرت نبوی پڑھنے سے پہلے ہم کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ ہجرت نبوی کا سبق پڑھنے میں ہمیں مشکل پیش نہ آئے اور اس کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ الفاظ معنی ہے، پہلے آپ بورڈ کو دیکھیں، یہ سارے الفاظ معنی ہیں اور یہ اوپر سوال درج ہیں جن کے جواب میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب الفاظ معنی کیا ہے؟ دعوت حق۔ دعوت حق کیا ہے؟ حق کہتے ہیں سچائی کو، اور دعوت کسی کو بلانا، اسلام کی دعوت مطلب کہ دین اسلام کے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھی ان کو پھیلانے کے لیے جو پیغام دیا گیا اس کو کہتے ہیں اسلام کی دعوت۔ حافظ عالم، حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، اور عالم ہے دنیا، تو حافظ عالم کیا بنا؟ دنیا کی حفاظت کرنے والا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ تلوار کی جھنکار، تلوار کی جھنکار کیا ہوتی ہے؟ تلوار کی جھنکار سے مراد ہے اس کی آواز آنا، ٹھیک ہے، اس کی بجنے کی آواز آنا۔ تو تلوار بجنے کی آواز کب آتی ہے؟ تلواروں کے ٹکرانے کی، اس وقت جب کوئی لڑائی کے لیے تیار ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرف دشمنوں کی موجودگی کا ہونا۔ دار الامان، دار کہتے ہیں گھر کو، امان کہتے ہیں جہاں امن ہو، سلامتی ہو، تو دار الامان سے مراد ہے امن کا گھر، مطلب کہ مدینہ منورہ۔ چونکہ مدینہ منورہ جو ہے اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات کے لیے ان کو سر عام پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، تو مدینہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان کے بہت زیادہ فالوورز تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا تھا، خوش آمدید کہا تھا، وہ امن کی جگہ تھی۔ دار الشورا، دار کہتے ہیں گھر کو اور شورا کہتے ہیں وہ جگہ جو ہم مشورہ کیا جائے۔ اب دار الشورا ہے مشورہ کرنے کی جگہ۔ آگے دیکھیں، وجود اکثر، اقدس، وجود اقدس، وجود کہتے ہیں انسانی جسم کو، ٹھیک ہے، اقدس کہتے ہیں پاک کو، مقدس کو، تو وجود اقدس کیا ہوا؟ پاکیزہ وجود۔ اس سے مراد کون ہے؟ پاکیزہ وجود کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقی ہدف، حقیقی کا مطلب ہے اصل، ہدف کا مطلب ہے نشانہ، مطلب اصل نشانہ، صاحب اثر، ٹھیک ہے، اثر کہتے ہیں جس کا اختیارات ہو، ٹھیک ہے، جو کسی پہ حکم چلا سکے، تو وہ کون ہوتا ہے جو کسی پہ حکم چلاتا ہے؟ حاکم، سردار، ٹھیک ہے۔ مدنہ کرنا، اطلاع دینا۔ قضاء و قدر، خدا کی رضا مطلب تقدیر الہی۔ یمامہ، یمامہ جو ہے یمن کا ایک پرفضا مقام ہے۔ عزم، ارادہ۔ مایوب، مایوب کا مطلب ہے برا، عیب والا۔ آستانہ، آستانہ سے مراد رہنے کی جگہ، دہلیز یا مراد ہے گھر۔ حرم، حرم سے مراد ہے بیوی۔ اب جب میں آپ کو سبق پڑھوں گی تو میں آپ کو حرم کی ایکسپلینیشن دوں گی کہ حرم سے مراد اور کیا کیا ہے۔ دستور، آئین، قرارداد، بات طے پانا۔ خلائق، خلقت کی جمع ہے۔ رؤسا، مالدار لوگ۔ عداوت، دشمنی۔ موافق، مطابق۔ کم سن، چھوٹی عمر۔ فرزند، بیٹا۔ بوسہ گاہ، چومنے کی جگہ، گاہ ہوتی ہے جگہ۔ دہانا، منہ۔ ترکش، تیر رکھنے کا خول۔ مقرر تجربہ، مقرر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو شعر و شاعری ہو رہی ہو تو لوگ داد دے کے کہتے ہیں مقرر، تو مقرر کا مطلب ہے دوبارہ، مطلب دوبارہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، مقرر تجربہ، دوسرا تجربہ۔ اب آپ دیکھیں، ہما تن، چشم۔ ہما تن، ہما کہتے ہیں پورا، ٹھیک ہے، تن کیا ہے؟ پورا، سر سے لے کے پاؤں تک۔ چشم، آنکھیں، سر سے لے کے پاؤں تک، اس کا مطلب ہما تن چشم، پوری شدت، جب ہم اپنے سارے اعضاء کو یکجا کر کے کسی بھی فیلنگ کو محسوس کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ہما تن چشم، شدت سے انتظار۔ محبوس، قید میں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، محبوس قید، اس میں اس کا مطلب قید نہیں ہے جبکہ اس کا مطلب ہے قید میں رکھا ہوا، مطلب قیدی۔ اجرت، مزدوری۔ گراں بہا، بھاری قیمت۔ غنیمت،
جنگوں میں جو مال چھوڑ کے ہارنے والا فریق جب اپنا سارا مال و سباب چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ جو چیزیں ہوتی وہ پھر خداداد چیزیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر کسی کی ملکیت میں نہ ہوتی وہ چیزیں، تو پھر انہیں خداداد چیزیں کہا جاتا تھا اور وہ فاتح کے حوالے ہو جاتی۔ تڑکے مطلب صبح سویرے، گونج باز گشت، گونج کہتے ہیں ایسی آواز جو لوٹ کے دوبارہ آئے۔ عموماً آپ خالی جگہوں پر جائیں تو آپ وہاں پر اونچی آواز میں بولیں تو یقیناً آپ کو اپنی آواز دوبارہ پلٹ کے سنائی دے گی، اسے کہتے ہیں باز گشت، مطلب آواز کا پلٹ کر واپس آنا۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف جائیں گے، ہجرت نبوی۔ جب ہم ہجرت نبوی پڑھ چکیں گے تو میں آپ کو یہ سارے سوال ایکسپلین کروں گی۔ ہجرت نبوی آپ اپنا چیپٹر نکالیں، سبق نمبر 1 9ویں جماعت کا۔ اس کے لکھنے والے ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ کسی بھی کہانی کو لکھنے والے جو ہوتے ہیں یا کسی مضمون کو لکھنے والے وہ کہلاتے ہیں رائٹر، ٹھیک ہے۔ تو ہم لکھیں گے مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں ہم جانیں گے، جنہوں نے ہجرت نبوی لکھی ہے۔ ہجرت نبوی مولانا شبلی نعمانی نے لکھی۔ مولانا شبلی نعمانی بہت قابل شخص تھے، برے صغیر میں ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ اب شمس العلماء کیا ہے؟ شمس العلماء ہے، شمس کہتے ہیں سورج کو، اور علماء کہتے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں ان سب کا سورج مرکز قرار دیا گیا تھا۔ شمس العلماء انہیں مولانا شبلی نعمانی کو خطاب دیا گیا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی نے سر سید احمد خان کے ساتھ مل کر علی گڑھ میں اپنی تحریر اور تصانیف کا ایسا سلسلہ جاری کیا جس نے اس وقت کے دور میں جب سر سید مسلمانوں کو آگاہی اور شعور کی طرف لا رہے تھے، ان کو جگا رہے تھے غفلت نیند سے، اس وقت مولانا شبلی نعمانی نے سر سید کے ساتھ مل کر مختلف مسلمان حکمرانوں کی اور خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مختلف تصانیف لکھی تاکہ ان سے مسلمانوں کو اپنے اصل ہیرو کے کارناموں کا پتہ چلے اور ان میں جوش اور جذبہ پیدا ہو۔ اسی طرح شبلی نعمانی جو ہے انہوں نے علی گڑھ میں بہت زیادہ کام کیا، تنقید نگاری میں بھی ان کا بہت زیادہ نام ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا میجر کام ہے، شبلی نعمانی سیرت النبی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ہم نے ہجرت نبوی کے رائٹر کے بارے میں جانا، مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اصل میں ہجرت نبوی ہے کیا۔ ہجرت نبوی کیا ہے؟ ہجرت نبوی، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ اب دین اسلام کی کھلم کھلا آپ تشہیر کریں، دین اسلام کو سر عام پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی سر عام، تو کیا ہوا، جو کفار تھے مکہ کے کفار جو ہیں ان میں سے بہت ایک چھوٹی جماعت صحابہ کی ایسی ہوئی جس نے کہ اسلام قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، جبکہ باقی تمام لوگ جہالت میں ہی ڈوبے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت نہیں دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو جبکہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا، اس کو حق جانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں تبلیغ کریں۔ تو جب مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو گئے، نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی گئی تھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت مشکلات کا سامنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں، تکالیفوں کو دیکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ آپ یہاں سے اس جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اس کو ہجرت نبوی کہتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف کی۔ تو کیا ہوا، جب مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال، آپ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک انتھک کوششوں سے مصیبتوں اور مشکلوں کو جھیلا، اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کیا، اور تب بھی وہاں پر صرف ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس نے کہ اسلام قبول کیا، اور باقی سب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں اور تکالیفیں دی، اور جب ان کی جان کو خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہو جائیں۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو رہے تھے، ان کے اگرچہ کفار رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، لیکن رسول
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हसना, उनकी सीरत और किरदार इतना मजबूत था कि वो अमानतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही आकर रखवाते थे। तो उस वक्त भी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सारी अमानतें मौजूद थी जो कुफारे मक्का ने उनके पास रखवाई हुई थी, जो कि उनके दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे नाउज़ुबिल्लाह उनकी जान लेने के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन बातों का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, आप यहाँ पे सो जाएं और ये अमानतें जब तक आप उन लोगों को वापस नहीं लौटा देते जिन्होंने मेरे पास रखवाई थी, आप यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है और मैं यहाँ से हिजरत कर मदीना की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर वहाँ से हिजरत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हिजरत की तो हिजरत करते हुए वो वहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर मुख्तलिफ मक्का के कबायली सरदार मौजूद थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद गालिब कर दी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचाना था, जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इतनी तकलीफ़ें झेली, अपनी जान की भी परवाह न की, उनको अल्लाह ताला ने बचाना था, क्योंकि ये कायनात पैदा ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के लिए की गई। तो अपने महबूब को किस तरह अल्लाह ताला उन दुश्मनों के दरमियान छोड़ सकता था, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बचाना था, तो उन पर नींद गालिब कर दी मक्का के कुफ्फार पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उनके पास से गुजर के गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिजरत की और गारे सोर में पनाह ली। जब गारे सोर में उन्होंने पनाह ली तो वहाँ पर क्या हुआ कि हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बेटी है वो घर से खाना पका कर लाती और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती और अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने पेश करती। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो बेटे थे वो कुफार की मक्का की तमाम सरगर्मियाँ आकर बताते कि क्या हालात चल रहे हैं, और उनके जो गुलाम थे वो बकरियों को चरा कर लाते और इस बहाने से वो उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बकरियों का दूध दे जाते। ठीक है, अब जब हम ये तरह पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो कुफार ढूंढते ढूंढते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहुँचे। जब वो गारे सोर के पास पहुँचे तो उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उनके कदमों की चाप सुनाई दी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप परेशान ना हो, आप गमज़दा ना हो, हम अल्लाह की हिफाजत में हैं, वो कुफार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, बेशक अल्लाह ताला उनके साथ है। अब कुरैश ने क्या किया, जो कुरैश मक्का थे उन्होंने एक इश्तिहार दिया जिसमें कहा गया कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ कर लाएगा, तो मतलब कि गिरफ्तार करके लाएगा, उसके लिए एक ऊँट बहा के बराबर मतलब 100 ऊँटों के बराबर इनाम रखा गया है। अब जब इतना बड़ा इनाम की खबर सुनी तो एक काफिर था सुराका बिन जहशम। सुराका बिन जहशम ने जब ये सुना तो वो लालच में आ गया, उसने अपना घोड़ा निकाला और रवाना हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए जो ही निकले तो सुराका बिन जहशम ने उनको देख लिया और वो उनका पीछा करते हुए उनके करीब पहुंच गया। जब वो उनके करीब पहुंचा तो क्या हुआ कि उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर गया। जब वो गिरा तो वो उठ ना पाया, उसने अपनी तरकश क्या है, जो अपनी कमर पे उन्होंने एक खोल बांधा होता है जिसके अंदर तीर रखे होते हैं, तरकश कहते हैं उस खोल को। उस खोल के अंदर से उसने तीर निकाले, उन्हें ज़मीन पे फेंका, पहले एक जायचा बनाया, ठीक है, उस पर उसने फेंका। उसने देखा कि उसका तीर जहाँ पर जिस खाने में भी आया है उसमें उसने देखा कि उसको हमला करना चाहिए या नहीं, ये उसने उससे गैस किया, मतलब कि फाल निकाली, जायचा बनाया, तो जवाब नहीं में निकला। जब उसने वो तीर उन खानों में फेंके तो वहाँ पर जहाँ पर उसका तीर आया तो उसको वहाँ से उसको ये जवाब मिला कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि इनाम की लालच बहुत बड़ी थी, 100 ऊँटों का लालच था उसको, उसने दोबारा से पीछा किया। फिर उसका घोड़ा जो है वो ज़मीन में उसकी टांगें धंस गई और वो चल ना पाया। तो उसने सुराका बिन जहशम ने फिर फाल निकाली,
پھر جواب وہی تھا کہ اس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے. پھر کیا ہوا کہ اس کا گھوڑا جو ہے اور زیادہ زمین میں دھنس گیا. پھر اس کے عقل نے کام کیا اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے جن کا وہ پیچھا کر رہا ہے, وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ کوئی عام تجربہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی خاص ہستی ہے جس پر جو کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرما رہا ہے, جس کی ایسی طاقت جس کی مدد فرما رہی ہے, جس کا کہ ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو کیا ہوا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے آن حضرت کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا واقعہ سنایا کہ قریش نے, مکہ کے کفار نے ایک اشتہار دیا ہے جس میں آپ کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا یا ایک اونٹ کے برابر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے. تو میں اس لالچ میں آیا تھا, آپ پلیز مجھے امن کی تحریر لکھ دیں. مطلب اس وقت جب کوئی لکھ کے دے دیتا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا یا یہ میرے امن میں ہے, تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس کو فرمانے امن لکھ دیا کہ اب وہ امن میں ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جو اس نے غلطی کی ان کا پیچھا کرنے کی, تو اس نے معافی مانگ لی, اس لیے اس کو فرمانے امن لکھ دیا گیا. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا. جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے تو کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ آپ ہم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں. تو تمام بچے, بوڑھے, بزرگ, عورتیں سب ہماتن جو ہے وہ ہماتن چشمے انتظار میں تھے. مطلب وہ سب شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہمارے یہاں دین اسلام کا پیغام دیں. جو ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں پر لاگو کریں, ہم ان کے تعلیمات کو سنیں, ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پر بہت حسرت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور کرائن کا مطلب جو ارد گرد حرکات و سکنات ہو رہی تھی, جو طور طریقے چل رہے تھے اس وقت, جو معمولات تھے اس سے ہٹ کے اس کو کچھ چیزیں نظر آئیں. تو اس نے کہا, ان کرائن کو دیکھ کر اس نے پکارا, اہل عرب, تم لوگ جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا. اور تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پہنچی تو لوگوں نے فرتے جذبات سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے, مطلب خوشی کا اظہار کیا. یہ ہے ہجرت نبوی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہجرت کیا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا. اور ہجرت نبوی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف, مطلب دارالامان, مدینہ جو امن کی جگہ تھی, وہاں پر ہجرت کر جائیں. اس کے اب آپ کو جب آپ اس کے سوال جواب کریں گے, چونکہ جب آپ نے میرا لیکچر سنا, جب آپ اس سبق کو بھی پڑھیں گے, دونوں طریقوں سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے سوال, اس کے اندر سے ہی ان کے جواب مل جائیں گے. ہم اس کے سوال جواب کی طرف سے آتے ہیں. اس کے سوال جواب میں سوال نمبر 1 ہے, حضرت امیر سے مراد کون ہے؟ آپ نے یہ سبق پڑھا, حضرت امیر سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے, جن کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر چھوڑ کے گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امیر سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. سراقہ بن جیشم کیسے طائب ہوا؟ سوال نمبر 2 ہے, سراقہ بن جیشم کیسے طائب ہوا؟ طائب کا مطلب ہے کہ وہ کیسے اپنی بات سے مکر گیا اور کیسے اس نے انحراف کیا. تو کس طرح سے ہوا کہ آپ نے اس کا وہ واقعہ لکھنا ہے کہ سراقہ بن جیشم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہوا گیا, اس نے تو اس کا گھوڑا جو ہے اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا. اور پھر جب اس نے دوسری دفعہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ وہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. اور جب اس نے تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھا کرنے کی کوشش کی تو وہ گھٹنوں تک اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. تو سراقہ بن جیشم طائب ہو گیا اور اس نے فرمان امر لکھنے کا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب سوال نمبر 3 کیا ہے؟ مذہبی الفاظ و تراکیب سے واقفیت. آپ یہ دیکھیں, آپ اپنا سبق کھولیں, آپ اس میں دیکھیں جیسے دارالامان, ٹھیک ہے, دارالامان ایک ترکیب ہے, دارالامان مدینہ, دارالامان سے مراد ہے مدینہ. یہاں پر یہ ایک ہماری مذہب سے ریلیونٹ ہے. دارالامان یہاں پر اس کہانی میں مراد دیا گیا ہے مدینہ المنورہ. دارالامان کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے, کوئی نقصان نہ پہنچے, مطلب امن کی جگہ.
یہ ایک ترکیب ہے. اب تلوار کی جھنکاریں، یہ بھی ایک ترکیب ہے. تلوار کی جھنکاریں کیا ہیں؟ تلوار کی جھنکاریں ہیں تلوار کی ٹکرانے کی آوازیں. تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں کب آتی ہیں؟ تبھی آتی ہے نا جب میدان جنگ میں آپ کے پاس تلواریں ہوں. اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو تلوار کی جھنکار تو سنائی نہیں دے گی نا. جب آپ میدان جنگ میں ہوں گے، جب آپ کسی سے لڑائی کے لیے نکلے ہوں گے، جب آپ کسی جنگ کے لیے نکلے ہوں گے، وہاں پر جب آپ تلواریں ہوتی ہیں، ٹکراتی ہیں آپس میں، تو ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تلوار کی جھنکاریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ترکیب ہے. حافظ عالم، ٹھیک ہے، حافظ عالم بھی ایک مذہبی ترکیب ہے. حافظ عالم سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حفاظت. عالم کیا ہے؟ عالم ہے پوری کائنات ہے عالم. حافظ عالم سے مراد دنیا نہیں ہے، پوری کائنات، زمین سے لے کے فلک سے لے کے تہہ زمین تک. ٹھیک ہے، سب عالم ہے. اور حافظ عالم اور آسمانوں سے اوپر اور زمین سے نیچے سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا حافظ عالم کون ہے؟ آپ یہ ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی شور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ حافظ عالم اللہ تعالیٰ ہے. اب آپ آگے دیکھیں کہ حقیقی ہدف اور حکم خدا کا منتظر. حکم خدا کا منتظر، آگے جائیں آپ تو آپ سبق پڑھتے جائیں اور اس میں دیکھتے جائیں. فاتح خیبر، فرش گل. فاتح خیبر کون تھا؟ فاتح خیبر بھی ایک ترکیب ہے. فاتح خیبر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر کسی عام شخص کو نہیں چھوڑ کے گئے تھے، وہ اپنی خوابگاہ میں فاتح خیبر کو چھوڑ کے گئے تھے. ایک بہادر شخص جس نے مرہب کا قلعہ کما کیا تھا خیبر میں، جنگ خیبر میں. ٹھیک ہے، فاتح خیبر ایک ایسی مذہبی ترکیب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پوری کہانی پوشیدہ ہے. فاتح خیبر کون تھے؟ حضرت علی تھے فاتح خیبر. وہ فاتح خیبر کیوں کہلائے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خیبر میں 7 قلعے تھے. جب وہ اپنے فتح کیے تو خیبر تھا وہاں پر، خیبر میں مرہب تھا جس کو بھی کہا جاتا تھا کہ بہت طاقتور انسان ہے. وہ کئی انسانوں پر بھاری ہوتا تھا. وہ ایک شخص میدان جنگ میں کئی انسانوں کے برابر لڑ سکتا تھا. تو اس جو کفار کا بہت مضبوط اور طاقتور سپاہی سمجھا جاتا تھا، اس بہت مضبوط طاقتور کافر شخص کو حضرت علی نے اپنے ایک ہی بار سے اس کے سر کے ٹکڑے کر دیے تھے. اس سے حضرت علی کی بہادری ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت علی نے وہ شخص جس کی بہت دہشت تھی کفار میں کہ وہ ایک ہی تمام بہت سے مسلمانوں، کئی 100 مسلمانوں کے برابر ہوگا، تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں کیا کیا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو ان کو فاتح خیبر حضرت علی کی یہ استعمال ہوا ہے. ان کو اپنے بستر پر چھوڑ کے گئے تھے، کسی معمولی شخص کو نہیں چھوڑ کے گئے تھے. اب آگے آپ دیکھیں قرارداد. اس میں جو قرارداد ہے وہ معاہدے کے طور پر آئی ہے. قرارداد سے مراد جو کہ معاہدہ ہے جو کہ مکہ کے لوگوں سے کیا تھا. اسی طرح سے جبل سور ہے. جبل سور کیا ہے؟ جبل کہتے ہیں غار کو اور سور اس کا نام ہے. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، اس کا نام تھا سور. ٹھیک ہے، اس غار سور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو راستے میں وہاں پر پناہ لی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. منہ اندھیرے بالکل صبح. اور اسی طرح سے آپ آگے پڑھتے جائیں تو امن کی تحریر، امن اور فرمان امن کیا تھا؟ امن کی تحریر یہ تھی کہ جب لکھ دیا جاتا کہ یہ ہمارے امن میں ہے تو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچاتا. اسی طرح سے فرمان امن بھی یہی ہے. اب آگے آپ دیکھیں گراں بہا معاوضہ. بہت گراں کہتے ہیں زیادہ چیز کو، گراں بہا بہت زیادہ چیز، معاوضہ ادائیگی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کسی چیز کا ادا کرنا. محاصرہ کرنا. محاصرہ کیا ہے؟ کسی چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کا گھیراؤ کر لینا، کسی چیز کی ارد گرد اس کے حصار بنا دینا. ٹھیک ہے، اور عداوت کیا ہے؟
عداوت ہے دشمنی، اور بوسا گاہ خلائق، بوسا کہتے ہیں چومنے کو، گاہ کہتے ہیں جگہ کو، اور خلائق خلق کی جمع ہے، مطلب ایسی جگہ جس کو کہ خلائق مخلوق چومتی ہے، بوسا گاہ خلائق۔ بوسا گاہ خلائق کیا تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ، جبل سور، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں قتل گاہ، اس وقت قتل گاہ کیا تھی؟ قتل گاہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب گاہ، جس کے باہر کفار، مکہ کے کفار کھڑے تھے، اور وہ فرش گل بن گئی تھی، پھولوں کی سیج بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نیند غالب کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے سے گزر کے بہت آسانی سے چلے گئے۔ اب ہم پڑھیں گے سوال نمبر 4، ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے؟ جب میں نے آپ کو یہ ٹاپک شروع کرنے سے بھی پہلے بتایا، ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کہتے ہیں، اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسپیسیفک ٹرم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہوگی جسے آپ پراپر ناؤن کہہ سکتے ہیں۔ ہجرت نبوی ہوگی وہ ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے سے مدینہ کی طرف کی تھی۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی تھی۔ اب قریش، سوال نمبر 6 ہے، قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش مکہ نے اس وقت کے کفار جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، ان کا کردار اتنا مضبوط تھا، انہیں پتا تھا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ صادق اور امین ہے، لیکن چونکہ وہ دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، بتوں کو پوجنے سے منع فرماتے تھے، تو کفار آپ کے دشمن ہو گئے، وہ اس بات سے اختلاف کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے گرفتار کرنے کا انعام مقرر کر دیا۔ انہیں پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مقبول ہستی ہے، کیونکہ وہ صادق اور امین ہے، سب ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ یہ صفت لگا دی گئی کہ وہ صادق اور امین ہے۔ کفار مکہ بھی ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، تو اس لیے انہوں نے اتنا بڑا انعام رکھا کہ لوگ لالچ میں آ کے ان کی، کیونکہ اس وقت جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات نہ ہو، اس کے لیے 100 اونٹ ایک بہت بڑا انعام تھا، جس سے اس کی پوری زندگی اور اس کی نسلیں آگے تک سنور سکتی تھیں، تو اس لیے اتنا بڑا انعام رکھا گیا کہ اتنی بڑی شخصیت جو کہ سچائی اور حق کی علمبردار ہے، جن کو کفار بھی صادق اور امین کہتے ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا گیا تاکہ لوگ اس انعام کی لالچ میں ان کے کردار سے ہٹ کر ان کو گرفتار کروانے میں مدد دیں، چونکہ وہ اتنے مضبوط کردار کے مالک تھے، اس لیے انہیں اتنا بڑا انعام رکھنا پڑا کہ عام اگر وہ چھوٹا موٹا انعام رکھتے تو عموماً کوئی اتنی لالچ میں نہ آتا کہ اتنی عظیم ہستی کے لیے، اتنی چھوٹے سے چیز کے لیے وہ اس عظیم ہستی کو گرفتار کروائیں یا ان کی مخبری کریں یا ان کے بارے میں بتائیں، اس لیے انعام بہت بڑا رکھا گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ سوال نمبر 7 ہم دیکھیں گے۔ اچھا، گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا گیا؟ 100 اونٹ، ایک خون بہا۔ خون بہا کیا ہوتا ہے؟ خون بہا ایک، آپ دیکھیں، ایک جرم کی سزا ہے۔ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اس کا خون بہا دینا پڑتا، اس قتل کا کے عوض اس کو کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑتا۔ تو خون بہا میں ایک خون بہا کے برابر مطلب 100 اونٹ ان کے گرفتار کرنے کے لیے انعام مقرر کیا گیا، 100 اونٹ مقرر کیے گئے۔ اب آگے آپ دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کھانا بنا کر لے کر آتی۔ اب آپ کے یہ سوال جواب بھی ہو گئے، آپ کو میں نے ہجرت نبوی کی ڈیٹیل بھی ساری بتا دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہجرت نبوی میں آخر بتایا کیا جا رہا ہے، اس ہجرت نبوی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہجرت نبوی کے واقعات کو تفصیل سے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مشکلات اور مصیبتوں اور تکالیف کو بیان کریں جو انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی، برداشت کی۔
اسلام پھیلانے کے لیے جو ابتدائی مشکلات آئیں، دیکھیں نبوت کے 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دین اسلام پھیلاتے رہے، تو بھی آپ دیکھیں کفار مکہ جو ہیں ان کے دشمن رہے۔ اب ہمیں اس سبق کو بتانے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا مشکلات برداشت کی اور ان کا کردار کتنا مضبوط تھا، کتنی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایسی کون سی ہستی ہوگی جن کے کفار مشرکین جو کہ اس وقت سخت ترین دشمن تھے، وہ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایسی شخصیت ہو سکتی تھی، اور اس میں مذہبی الفاظ و تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ کو مذہبی الفاظ و تراکیب سے آشنائی ہو، آپ کو اس کی واقفیت ہو۔ مذہبی الفاظ و تراکیب جیسا کہ میں نے آپ کو بتائیں ضرور آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ آپ جب اپنی اصلاح کے کارنامے سنیں، جب آپ سنیں کہ دین اسلام کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈر نے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے سردار نے، ہمارے آقا نے اتنی مشکلات سے، اتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ہستی بنائی، جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، انہوں نے جب اتنی تکالیف اٹھائیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، تو آپ کو اپنے کاز کے لیے، سچے کاز کے لیے، اپنے حق کے لیے آپ کو بھی سچی بات کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو تکلیفوں کی پریشانی کو جھیلنا چاہیے، بالکل اپنی ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کریں گے حق کے لیے، تو ہم اپنے حقوق کا اور اپنے مفادات کا خیال رکھیں گے اور دنیا میں ایک کامیاب مسلم امہ کے طور پر ابھر سکیں گے۔ اب طلباء کو یہ بتانا ہے، اس سبق کے ذریعے آپ کو میں نے یہ بتانا تھا، یا مولانا شبلی نعمانی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سچائی کے لیے، چونکہ دین اسلام حق کے لیے تھا، ایک سچا دین تھا، اس کے لیے کتنی تکالیف اور مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حق و صداقت کے لیے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ہجرت نبوی پڑھی، میں نے آپ کو اس کے سوالوں کے جوابات بھی بتا دیے، اب آپ اس کو غور سے پڑھیں، ان سوالوں کو یاد کریں اور اس کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنا سبق نمبر 2 بعد میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔